جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان کی سیاست میں ہلچل نظر آ رہی ہے کیونکہ واپسی کی اطلاعات ہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے، تو آپ کو تقریباً تمام اخبارات اور پچھلے کچھ دنوں سے ٹی وی سکرینز پر اگر ملکی سیاست پر کوئی بحث یا بات نظر آ رہی ہے وہ ہے نواز شریف سے متعلق۔ تو شاید لگتا یہی ہے کہ ہم نئے پاکستان میں تبدیلی کی حکومت میں بھی نون لیگ کو شاید اگنور نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا کا مرکز بھی آج یا جب بھی نواز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے یا نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے مختلف جلسے ہوتے رہے تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی جہاں تذکرہ ہوتا تھا یا مریم نواز کا ہوتا تھا یا نواز شریف صاحب کا ہی ہوا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر 25 مہینے سے زائد وقت کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ واپسی کا خیال کیوں آیا ہے؟ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں یا جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب محمد زبیر عمر صاحب نے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو میں سوشل میڈیا پہ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں لنڈن سے وہ دیکھتا رہتا ہوں، مجھے آپ کا فوٹو نظر نہیں آیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو آپ کیوں ملنے نہیں گئے نواز شریف؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، ایک تو دیٹ ہیز بین پرسنل ریزن، بیکاز آپ کو پتہ ہے کووڈ کے وقت وہ سارے ویزے بند تھے۔ انفارچونیٹلی میرا ایکسپائر ہو چکا تھا اور اب میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، جیسے ہی آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ نہیں تو اب آپ ملنے جائیں گے کہ نواز شریف صاحب یہاں آئیں گے اور آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو یہ تو کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ واپس آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹائمنگ اس کی وہ ہوگی جب سب سمجھیں گے، پارٹی سمجھے گی، نواز شریف صاحب خود سمجھیں گے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو کم۔ تو آپ نے کہا 25 مہینے ہو گئے ہیں تو نیور اینڈنگ تو کبھی تھا ہی نہیں، اور بہت جلد آئیں گے جیسے انہوں نے خود کہا ہے بہت جلد آئیں گے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، بٹ لیٹ اٹ ریمین اے سرپرائز کہ وہ کب آئیں گے۔ بالکل صحیح سر، مطلب چلو اس میں ہم اور آپ سے ڈیٹ تو ہم نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ کو پتہ بھی ہوگی تو آپ تبھی ڈسکلوز کریں گے جب پارٹی چاہے گی۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ زبیر عمر کا ہم پہلا فوٹو اب نواز شریف صاحب کے ساتھ لنڈن میں دیکھیں گے یا پاکستان میں دیکھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اگین میرے پاس اگر کل ویزا آ جاتا ہے تو میں اگلے 2-3 دن میں لنڈن میں ہوں گا۔ It all depends on when I get the visa۔ یہ خبریں کہاں سے آئیں کہ نواز شریف صاحب کو ترجمانوں کا اجلاس جب بلایا تو اس میں وہ پارٹی کو توڑ کے ایک نئی تنظیم سازی کرنا چاہتے تھے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی شکست ہوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن فوکس جو تھا وہ نواز شریف تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ایک کنوکٹڈ شخص کو یہ سسٹم جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہے، ان کو واپس لانے کے رستے صاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات وزیر اعظم پاکستان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سر؟ اس سے ظاہر سی بات ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بہت ہی ولنریبل۔ عمران خان کا جو سفر تھا جو اکتوبر 2011 میں شروع ہوا تھا، اور جو طاقتیں ان کے ساتھ تھیں اور جنہوں نے ان کو گدی پر بٹھایا تھا، ظاہر سی بات ہے جس دن سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس دن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ڈیلیوری تھی نہیں، کیپیسٹی تھی نہیں، سمجھ بوجھ تھی نہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی خان نے ورلڈ کپ جتوا دیا تھا تو اس لیے اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے، یا شوکت خانم بنایا تھا۔ بڑے بڑے ان سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی خدمت کی ہے قوم کی یا دوسرے ایک ہیومینٹی کی۔ تو پرائم منسٹر کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ ہی نیور ہیڈ دیٹ، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ ان کی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو ان کی ٹیم سلیکشن بھی بہت ہی زیادہ میڈیوکر تھی۔ اب تو تقریباً 3.5 سال کے بعد تو کلیئر ہو گیا کہ اتنی میڈیوکر ٹیم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ تو وہ سٹرگل کرتے رہے ہیں ایک چیز سے دوسری طرف، اب جا کے، اور دوسری طرف جب پچھلے 9-10 مہینے میں ایک کے بعد دوسرا بائی الیکشن اگر آپ ہاریں گے، جس میں ساؤتھ پنجاب بھی شامل ہے، جس میں نوشہرہ بھی شامل ہے، جس میں کراچی بھی شامل ہے، پھر کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہیں جس میں کی کینٹونمنٹس لائک راول پنڈی یا لاہور شامل ہے، اور پھر ٹاپ کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہے، تو ظاہر پریشانی تو ہوگی۔ اگر خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں ویسٹ کو جتنے اچھی طرح جانتا ہوں، اگر ویسٹ میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا، کوئی بھی ایسی حکومت ہوتی تو وہ خود بخود
وہ توڑتے نا سارے یہ اس کو اپنے آرگنائزیشنل سٹرکچر کو خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیکاز اٹ از ویری کلیئر کہ یہ جو لوگوں کی ریجیکشن ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہ ڈیلیوری جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے صرف وہ نہیں، جو ایک نارمل ایک حالات تھے اس سے بھی اگر بدتر ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا غم و غصہ تو ریفلیکٹ ہوگا نا۔ بالکل صحیح۔ اچھا زبیر عمر صاحب، کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ورلڈ کپ جیتے، انہوں نے شوکت خانم بنایا، اس لیے وزیر اعظم بنا دیا، مطلب میں جو ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں، آپ تو ہمیشہ فیکٹس پر بات کرتے ہیں، تو فیکٹس تو یہ بھی ہیں کہ انہوں نے 2 دہائیاں تقریباً 20 سال سے زائد ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے، تو اس کو کیوں اگنور کر دیتی ہے ساری اپوزیشن؟ سر آج آپ نے بھی کر دیا، یہ میں پہلی دفعہ سنا ہے آپ کے منہ سے سر کہ آپ نے 2 چیزوں کو کریڈٹ دے کے ان کو وزیر اعظم سے جوڑا۔ سٹرگل کو اس کے لیے ہم ان کو چائے پر بلا سکتے ہیں اور ڈنر کھلا سکتے ہیں اور ایک بڑا زبردست سیمینار کر سکتے ہیں کہ جی یہ سٹرگل کیا تھا، لیکن سٹرگل بھی بہت سے لوگوں نے کیا۔ معراج محمد خان سے زیادہ تو کسی نے نہیں سٹرگل کیا ہوگا نا، کتنے بڑے وہ ایک ریولوشنری اور ایک ڈیموکریٹ اور ایک پولیٹیکل لیڈر اپنے نام ان کا تھا۔ اظہر خان تھے، انہوں نے کتنے سٹرگل کیا تھا، 40 سال تقریباً 50 سال سٹرگل کیا تھا، تو بہت سے لوگ آتے ہیں تو سٹرگل پر تو اعزازی پرائم منسٹر تو مل سکتا ہے لیکن ریئل پرائم منسٹر تو نہیں مل سکتا۔ کیپیسٹی آئی مین ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، میں نے جتنوں کے نام لیے ان کے مقابلے میں ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ۔ بٹ ہی گاٹ دی ووٹ سر، بڑی معذرت، انہوں نے ووٹ تو 13 میں بھی لیے، پھر 18 میں 120 سے زائد حلقوں میں ووٹ لیا انہوں نے، تو ووٹ لے کے ہیں، اٹ از آلسو کالڈ سٹرگل۔ پولیٹیکل سسٹم میں جمہوریت میں ووٹ کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں سر۔ بالکل کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ووٹ اپنے نام پر لیے ہوتے تو ہم بالکل ان کو وہ سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے کہ جی وہ سکسیسفل ہوں پرائم منسٹر کے طور پر، لیکن انہوں نے اپنے نام پر ووٹ نہیں لیے۔ ہاں ان کو ہر چیز بنا کے دی گئی، ایسے بنا کے دے کے جانے سے کوئی سیاسی کوئی قد نہیں بڑھ جاتا۔ اگر وہ جتنے سیٹیں کم تھیں پھر جہاز چلنا شروع ہو گیا، پھر اس سے پہلے جو پی ایم ایل این میں توڑ پھوڑ کی گئی، پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح سے باب پارٹی بنائی گئی، یہ ساری چیزیں اس طرح سے تھوڑا ملک چلتے ہیں۔ اور پھر ہم جس طرح آصف زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ فارمولے تو اس ملک میں دے دے کے اور آزما کے اس ملک کا جو حال ہوا ہے، لیٹ دا پروسیس ورک آن اٹس اون، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ۔ ابھی یہ اس میں کوئی ابھی تو حکومت ان کی ہے نا، صوبوں میں بھی ان کی ہے، بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کراچی میں الیکشن جو ہوا تھا، جو فیصل واڈا صاحب نے ویکیٹ کی تھی سیٹ، اس میں 6 کنٹینڈرز تھے، 5ویں صرف یہ نہیں کہ lost their seat but وہ ریگین تو چھوڑ دے، 5ویں پوزیشن آئی ہے سر۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ان کا ہتھیار تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، جو وہ کرپشن کا، جس کو لے کے انہوں نے کہا تھا کہ ساری اپوزیشن کو تباہ برباد کر دیں گے۔ میں صرف ختم کر دوں اپنے آرگومنٹ۔ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کیوں نواز شریف کا نام لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت معصومیت سے لائک اے ملٹری ڈکٹیٹر یہ سمجھے تھے کہ ہم نے ایک سٹوری بنا دی ہے پناما کی اور اب یہ سیل کرے گی اور نواز شریف کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہزاروں میل دور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، اور آج بھی سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ٹو دا پولیٹیکل پروسیس ان پاکستان، اینڈ دیٹ از وائی دا پرائم منسٹر از ٹاکنگ اباؤٹ ہم، دا فیئر آف نواز شریف کمنگ بیک، دا فیئر دیٹ ہی ریمینز دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان ٹوڈے بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن۔ نہیں وہ تو سر میں کہہ چکا نا، ان کا صرف واپسی کا تذکرہ پورا میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی پناما کی سٹوری ملٹری ڈکٹیٹرز نے بنا دی تھی۔ کون سے ملٹری ڈکٹیٹرز نے پناما کی سٹوری بنائی تھی؟ وہ تو ایک سر جرنلسٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کی، پاکستان جرنلسٹ بھی شامل تھے، اس میں نواز شریف کے علاوہ بھی کئی لوگوں کا نام شامل تھا۔ تو ویئر ملٹری ڈکٹیٹر سٹینڈ جنہوں نے پناما کو لیڈ کیا ہو سر؟ نہیں، ملٹری ڈکٹیٹرز تو میں نے جس طرح ذکر کیا تھا 1958 میں جب ایوب خان آئے تھے تو تمام اس وقت کے جو پولیٹیشنز تھے ان کو بین لگا دیا تھا اور ایک قانون کے تحت بین لگایا تھا، پھر وہ 10 سال کے بعد اٹھا لیا تھا، پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی، پھر وہ مشرف صاحب، ضیاء صاحب، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ جو پناما کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں اور بھی نام تھے، ایک تو نواز شریف کا نام نہیں تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی اگر خاندان کو ٹرائی کرنا تھا تو پھر اگر میں کوئی قصور کروں تو پھر اسد عمر کو بھی گھسیٹ کے لانا چاہیے، یا اسد عمر کوئی قصور کرے تو مجھے بھی گھسیٹ کے لے کے جانا چاہیے کہ پورے خاندان کا احتساب ہوگا۔ بھائی اگر کسی کا نام تھا تو حسین نواز کا اور حسن نواز کا نام تھا، وہ بھی ٹرائی نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے پنڈورا لیکس کے بعد
بہت سے لوگ جو کہ پاکستانی جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ نہیں ٹرائی ہو سکتے. کیے انہوں نے ٹرائی, 3 مہینے ہو چکے ہیں, 3 مہینے ہو چکے ہیں. سٹنگ فائنینس منسٹر ہے, اس کو بھی نہیں کوئی پوچھ کچھ. تو پھر ایک ظاہر سی بات ہے ایک پرسن اسپیسیفک. دس از دا پوائنٹ نا سر, پاناما کو سہارا بنا کے کن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو فکس کیا؟ کیا پولیٹیکل سسٹم نے, تحریک انصاف نے؟ کیونکہ پٹیشن میں تحریک عمران خان صاحب, سراج صاحب جماعت اسلامی والے, شیخ رشید صاحب ہوتے تھے, تو اس کے علاوہ کون تھا جو نواز شریف صاحب کو فکس کرایا, جنہوں یہ کرانا چاہتے تھے؟ سر سوری آپ کی آواز نہیں ہے, سوال نہیں میں نے سنا تھا. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاناما میں اگر نواز شریف صاحب کو فکس کیا گیا پاناما کا سہارا لے کے, تو وہ کنہوں نے کرایا؟ کیونکہ ہمارے لیے تو عدالتوں میں سراج صاحب تھے جماعت اسلامی والے, عمران خان صاحب تھے, شیخ رشید صاحب تھے جو پٹیشن لے کے گئے تھے. لیکن پاناما میں جنہوں نے کروایا تھا وہ تو ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی, جس کے تحت وہ پاناما کا کیس بھی چلا, جو کہ پہلے رجسٹرار نے واپس کر دیا تھا. وہی کیس پاناما کا رجسٹرار نے واپس کر دیا تھا, اور پھر جسٹس کھوسا نے عمران خان کو خود فون کر کے کہا کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں, آپ آئیں سپریم کورٹ, ہم اس کیس کو سنیں گے. ایک تو یہ آپ کبھی کسی پولیٹیشین کو کوئی جج ریچ آؤٹ نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے کہ جی اس کے اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ 450 تقریباً لوگ تھے جن کا نام تھا پاناما میں, باقی 449 کہاں ہیں؟ اگر پاکستان کے قانون کو توڑا گیا تھا, پاکستان کے فائنینشیل قانون کی خلاف ورزی کی گئی تھی, تو باقی 449 کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی. جس طرح سے پینڈورا لیکس میں وہ سارے نام آئے, آف شور کمپنی کے حوالے سے ہے نا, شوکت ترین کا نام آیا, بہت سے دوسرے, مونی سلائی کا نام آیا, بہت سے دوسرے لوگوں کے نام آئے. کیا ہوا؟ تو یہ مقصد ہی صرف وچ ہنٹنگ تھا. مقصد ہی یہ تھا کہ جی نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح سے سزا دلوائی جائے, اور پھر سزا بھی پاناما میں نہیں ہوئی, ڈسکوالیفیکیشن پاناما میں نہیں ہوا, منی لانڈرنگ پر نہیں ہوا, فلیٹس پر نہیں ہوا, ذکر بھی نہیں ہے فیصلے میں فلیٹس کا, ذکر ہی نہیں ہے منی لانڈرنگ کا, ٹیکس اویژن کا, انلیگل کوئی کک بیک کا, کمیشن کا, کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ذکر کس چیز کا ہے کہ جی اس لیے فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اقامہ تھا اس میں جو ریسیول تھے وہ اپنے اس میں گوشواروں میں ریفلیکٹ نہیں کیے تھے. اچھا زبیر صاحب, اکاؤنٹنگ لحاظ سے زبیر صاحب, کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اور جو نون لیگ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے, وہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ کیونکہ ایز پر پاکستانی کانسٹیٹیوشن وہ تا حیات نااہل ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو کب آئیں گے, اور جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ وہ بہت جلد آ رہے ہیں, تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا, کیا یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں, اور بننا بھی چاہیے اگر وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. لیکن ہم یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ لیگل ایشوز ہیں جو ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, تو الیکشن تو وہ لڑیں گے ہی اس وقت جب تک ان کو لیگلی وہ سب جگہ سے کلیئر نہیں ہو جائیں گے. سو اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ جی ان کے ایشوز رہیں گے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آپ کو بھی پتہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, وہ تو ان کو شاید کیا فار شور الاؤ ہی نہیں کرے گا. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جو ماحول چینج ہو گیا ہے, جس بنیاد کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا یا سزائیں دی گئی تھیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ ان کا جب دوبارہ کیس چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ کلیئر ہوں گے, اور وہ کلیئر ہونے کے بعد ایلیجیبل ہوتے ہیں لائک اینی ون ایلس. وہ تو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. سارا ووٹ جو پی ایم ایل این کو پڑتا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک وہ انہی کے نام پر پڑتا ہے. سر ہاؤ یو سو شور کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے اور تاحیات نااہلی ان کی ختم ہو جائے گی؟ سر دیکھیں, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں جب فیصلہ بھی ہوا تھا, اور اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ بالکل کوئی محسوس نہیں کرتا تھا کہ کبھی ریورس بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو 100% یہ ود آل آنیسٹی دیر از نو کیس اگینسٹ ہم. دیکھیں نا, اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر قانون ہے اس سے کسی کو نہیں وہ ہونی چاہیے, چھوٹ ہونی چاہیے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, گورنر ہے, جو بھی ہے. اینڈ سو دیٹ از ٹرو فار نواز شریف, اینڈ نواز شریف ہیز گون تھرو دیٹ تھنگ. لیکن پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو قانون کا اطلاق باقی پاکستانیوں پر ہوتا ہے ان کے لیے الگ کیا جائے.
کبھی کسی آپ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے نیب کو کہ 6 ہفتے کے اندر اندر ریفرنسز فائل کریں؟ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ اور پھر کبھی سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکٹ سر تھوڑی بالکل صحیح ہے، یو آر ویری رائٹ، یو آر ویری رائٹ، 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ دیں. اور پھر یہ کبھی کہا ہے کہ مانیٹرنگ جج ہو اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہ جج وہ ہو جو وہ 5-0 کے ورڈکٹ میں شامل تھا. تو وہ تو پہلے ہی آپ نے فیصلہ تو پہلے ہی سنا دیا کہ جی وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک جج جس نے ایک فیصلہ سنایا ہے نواز شریف کے خلاف، اور وہ اس کا حصہ ہے جو یہ فیصلہ کر دیا. سر آئی ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو، آئی ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو. سر کنفیوژن یہ ہے کہ 25 مہینے کیوں لگے اتنی متحرک سیاست کے لیے؟ پہلے کیوں نہیں یہ سب ہوا؟ نواز شریف صاحب پہلے کیوں نہیں واپس آ گئے؟ کیا پہلے جو اداروں پر تنقید ہوتی تھی نام لے کر ہوتی تھی اس میں بھی خاموشی ہے؟ مریم نواز کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر کوئی بڑے الزام کی بات سامنے، ایک طرف مکمل خاموشی ایک طرف کیوں اختیار کر لی گئی؟ اور دوسرا جتنا متحرک اب ہے نواز شریف اور نون لیگ، پہلے 25 مہینے یہ کہاں تھے سر؟ یہ کیوں نہیں تھے؟ ٹائم کے ساتھ سب ہوتے ہیں نا. دیکھیں اٹس اے کمبینیشن، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، ایک حکومت کا رول ہوتا ہے. اور افیکٹونیس ایک کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے، اس میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے. جتنی کمزور پرفارمنس حکومت کی ہوگی اور جتنا اچھا متحرک اپوزیشن ہوگا اس کی کمبینیشن ہوتی ہے. اور یہی ہوا ہے کہ حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، چاہے وہ الیکٹورل بیٹلز تھے، چاہے وہ اکنامک ڈیلیوری تھی، چاہے گورننس کے ایشوز تھے، چاہے کرپشن کے بڑھتا ہوا جو ایک رجحان دیکھا گیا. سو جب ماحول ایک کریٹ ہو جاتا ہے جہاں لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اور پھر اپوزیشن کے طور پر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ جی ہمارا ایک رول ہے. ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ملک برباد ہو جائے، بالکل تباہ ہو جائے معیشت کے طور پر، اور ہم بیٹھ کے باہر تالیاں بجاتے رہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. سو انف ٹائم بھی دے دیا گیا. یہ اگر ہم اس وقت کچھ کرتے تو سب یہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا نا 2019 میں، ہم نے نہیں جوائن کیا تھا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا کہ جس میں ان کی اس طرح سے پکڑ ہو سکے. ظاہر ہے ہم مایوس تھے ان کی پرفارمنس سے، اس وقت بھی ہم ایسی بات کرتے تھے. لیکن زبیر صاحب you are justifying the point very clearly, but the confusion is کہ بیانیہ کیوں بدل رہا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ، مریم نواز کا بیانیہ جہاں نام لے کر تنقید کی جاتی تھی، اب جی میں بتا دیتا ہوں، جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں نواز شریف سے بڑا اب تو اعتزاز احسن نے بھی مان لیا ہے جو ان کے بٹرسٹ کرٹک ہیں کہ نواز شریف کو سیاست کرنی آتی ہے، گیم کیسے بنائی جاتی ہے، کب بولنا ہوتا ہے، کتنا بولنا ہوتا ہے، اس کا بھی تعین نواز شریف خود کرتے ہیں. تو اننیسری عمران خان سے اگر کمپیئر کریں، عمران خان سمجھتے ہیں کہ جتنی وہ ٹی وی اپیرنسز کریں گے، جتنے وہ ایونٹس میں جائیں گے، جتنی دفعہ وہ بولیں گے، پاکستان کے لوگ اتنا ہی جھومیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اتنا بولنا چاہیے جتنا ضروری ہوتا ہے، اتنا بولنا چاہیے جس کی آرزو پاکستان کے عوام کرتے ہیں. اننیسریلی اپنے آپ کو ان چیزوں میں، ان الجھنوں میں، میاں نواز شریف کے پاس اگر کوئی سب سے بڑا ہتھیار ہے تو وہ ان کا پیشنس ہے. ان کو پتہ ہے کہ خاموش رہ کے بھی اپنے رائیول کو کیسے پہچانا جاتا ہے. سو جسٹ ویٹ اینڈ سی انشاءاللہ تعالی. سر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے نتیجے میں یہ ساری موومنٹ ہے، یہ حکومت کا الزام ہے، یہ الزام ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو حکومت اگر یہ الزام لگا رہی ہے تو حکومت سب سے پہلے پوچھے نا اسٹیبلشمنٹ سے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو ہماری ڈیل تو اب پاکستان کے عوام سے، ووٹ کو عزت دو کا کانسیپٹ ہے کیا؟ ہم تو کوئی، یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہہ دوں، there is no deal going on. کس چیز کے لیے ڈیل اباؤٹ واٹ؟ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ اس کو بہت مدد ہو گئی ہے. اب وہ جب ایک بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، کس نے مدد کی؟ اب آپ ان کو کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کو گدی پہ بٹھایا، جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا، جنہوں نے اس کی مدد کی، اس کا مطلب ہے آپ ان پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ آ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. ان کا احتساب ہوگا جن کو آپ سلیکٹر کہتے تھے. پاکستان میں ہم واپس نہیں آ سکتے. بات سنیں، جب 2018 جولائی میں میاں نواز شریف اور مریم نواز آئے تھے تو کیا کسی کی مرضی سے آئے تھے؟ کسی سے ڈیل کر کے آئے تھے؟ انہوں نے تو سیدھا جیل جانا تھا. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹی کو تھانے نہیں لے کے جائے گا 4 گھنٹے کے لیے رات. یہاں جیل جانے کے لیے لندن سے آگے تھے، کسی نے گن پوائنٹ پر نہیں بلایا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے ہاسپٹل میں. تو سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر ڈیل ہم نے کرنی ہوتی تو ہم
2017 میں کر لیتے اور حکومت بھی رہتی, 2018 کا الیکشن بھی جیتے اور آج بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو سر زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں بغیر کسی ڈیل کے آ رہے ہیں, آپ اپنے سٹینڈ سلیکٹرز پہ آج بھی قائم ہیں, آپ اپنے اس سٹینڈ پہ کہ اس کو عمران خان صاحب کو گدی پہ بٹھایا گیا اور کچھ ایکسٹرنل فورسز نے بٹھایا, یہ دونوں پوائنٹس پہ آپ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں آج بھی؟ جی ہم تو کرٹیسائز ہی یہ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جو تجربات ہوئے ہیں وہ نہیں چلتے, صرف چلے گا ایک کنٹینیوشن آف دا پولیٹیکل پروسیس وداؤٹ انٹرفیئرنس آف اینی انسٹیٹیوشن جس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایک پاکستان کا آئین ہے اور قائد اعظم کے جو فرمان ہے اس کے تحت پاکستان کو چل رہا ہے, اور اسی کی اس میں جو آئین میں حدود متعین کی گئی ہیں ہر انسٹیٹیوشن کے لیے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, فوج ہے, جو بھی, اس کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. کنسرن سب کا ہو سکتا ہے, جوڈیشری کا ایک جج ہوگا اس کا بڑا کنسرن ہوگا کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار تیز ہو. جی زبیر صاحب مجھے کیونکہ ٹائم میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا سر, آپ اب نواز شریف کی واپسی کو سامنے رکھتے ہیں تو کمزور عمران خان صاحب ہوئے ہیں جو ان کو لائے تھے, آپ ان کی مرضی کے خلاف نواز شریف صاحب واپس آ کے پولیٹکس کریں گے اور اپنی عدالتوں میں اپیلیں کریں گے, یا ان کی مرضی سے کریں گے جو عمران خان کے سلیکٹرز تھے؟ سر کسی کی مرضی سے نہیں کریں گے, جو پاکستان کے عوام کا رائٹ ہے وہی نواز شریف کا رائٹ ہے. نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ان کے خلاف غلط فیصلے کیے گئے ہیں. ایک جج جس کو مس کنڈکٹ پر نکال دیا اسی کیس میں جس میں ان کو سزا ہوئی, ان کو تو مس کنڈکٹ پر نکال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ہائی کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے دیے, لیکن جو ججمنٹ تھی وہ برقرار ہے. ایز اے منیمم تو ان کا ری ٹرائل ہونا چاہیے تھا, ایز اے منیمم, ادروائز تو وہ کیس ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن تو ہم اپنا کسی کی مرضی سے نہیں, ہم اپنے بلبوتے پر فیصلے کروائیں گے کورٹ سے. اپنی جو ہماری جو معصومیت ہے, میاں نواز شریف ایک مجھے آپ بتا دیں 4 سال 5 سال ہو چکے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہوئے, کبھی ایک کیس میں بتایا کہ جی 3 دفعہ یہ پرائم منسٹر تھے, 2 دفعہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے فلانے ٹھیکے میں کک بیک لیا تھا, یہ کمیشن لی تھی, یا فلانا پیسہ یہاں سے منتقل کیا تھا. کوئی ایک کیس تو پکڑ سکتے تھے نا, سارے ادارے آپ کے پاس. سر آخری سوال سر, میں گجرات والا جلسہ جب دیکھتا ہوں پی ڈی ایم کا, اور اس کے علاوہ 3-4 ایونٹس ہیں جہاں فوج پر نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹ تنقید کی, تو فوج اور نواز شریف صاحب کے درمیان ڈیفینیٹلی اس تنقید کے بعد تعلقات اچھے نہیں رہے. کیسے ہیں اب تعلقات, اور نواز شریف صاحب نے جو فوج پر الزامات لگائے کیا وہ اس پر فوج سے معافی مانگیں گے, یا کوئی شرمندگی کا اظہار کریں گے, یا وہ ہو گیا گزر گیا اور فوج کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے ٹھیک, اور وہ جیسے تعلقات تھے انہی تعلقات میں پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ نہیں, وی وانٹ دا بیسٹ ریلیشنز, فوج کے ساتھ ہو یا اور دوسرے ادارے ہوں. ہم کوئی وہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم اس کا ان کے ساتھ پوچھ گچھ کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز پاکستان پاسز تھرو دس موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم فریم, تو سب اداروں کو اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس بھی ہوگا, اور اسی طرح سے پاکستان کو آگے جانا ہوگا. جس نے جو غلطی کی ہے اس کا ادراک کیسے ہوگا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پولیٹیشنز کی کوئی غلطی نہیں تھی یا باقی کوئی سارے فرشتے تھے, جس نے جو غلط چیز کی, فیصلے کیے, تو اس کو آگے چلنا چاہیے بغیر اور یہ کمٹمنٹ کرتے ہوئے کہ دوبارہ اس قسم کی چیز کو نہیں دہرایا جائے گا. سر ایک فیز تھا عمران خان 30 سیکنڈ اور دے دو more as a former cricket captain than as the Prime Minister of Pakistan. ویری کلیئر اگر جواب مل جائے آج کی تاریخ میں, جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں 26 دسمبر کو 2021 کو, نواز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے ہیں, بہتر ہیں, امپروو ہوئے ہیں, مطلب واضح طور پہ بتا دیں سر. نہیں, یہ میرا خیال ہے سوال بنتا ہی نہیں اچھے یا برے سوال کا. ہم نے اپنے فیصلے کرنے انڈیپینڈنٹ آف اینی ادر انسٹیٹیوشن, اور انہوں نے اپنے فیصلے کرنے انڈیپینڈنٹ آف اینی پولیٹیکل. بالکل صحیح, بہت شکریہ محمد زبیر عمر صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, وقت بریک کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمرالزمان کارا صاحب سے بات کریں گے.
नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कारा साहब। कारा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मुल्क की सियासत में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की सियासत खास तौर पे या मुल्क के अंदर सियासी बदलाव आ सकता है? सर जी, यकीनी तौर पे मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक मोतबर लीडर हैं और वो उनके आने से उनकी जमात के अंदर एक नया जान पैदा होगी। और दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने का माना ही ये रखेगा, उनकी वापसी ये माना रखेगी कि कुछ होने वाला है और वो वापस आए। अच्छा, कुछ होने वाला है, बिल्कुल सही है। सर, एक मेरा जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे याद है सर कि पीडीएम के जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, उनकी एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप आए, हमें लीड करें। अब आप पीडीएम से अलहदा हो चुके हैं, हालांकि पीडीएम के बानी हैं आप लोग, तो नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो जरदारी साहब का वो बयान और पीडीएम क्या दोबारा से एक बड़ा स्टैंड हो सकता है सर? और वाकई जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की लीड में अपोजिशन के साथ काम करेंगे सर? पहली गुजारिश तो ये है कि हमने बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, हम तो पीडीएम बनाने वाले थे, छोड़ने वाले नहीं हो सकते। हमें पीडीएम के अंदर कुछ जमातों के अफराद ने और लीडर्स ने ये मजबूर किया कि हमें ये रवैया अख्तियार करना पड़ा। और दूसरी, जरदारी साहब ने जब मियां साहब को ये बात कही थी तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने 2 मीटिंग्स के अंदर, उस मीटिंग में और उससे पहली मीटिंग में ये बात कही कि जी मैं तो कश्तियां जला बैठा हूँ, अब मेरे वापसी के रास्ते नहीं है, मैंने तो अब बातमी लड़ाई लड़नी है। और जो जेलों में जाने से डरते हैं, जो खौफजदा हैं, वो अपना रास्ता अलग कर लें। उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा था कि अगर ये लड़ाई लड़नी है तो फिर आप वापस तशरीफ लाएं और हमें आके लीड करें। तो जहां तक लीड करने का ताल्लुक है, बिलावल साहब इससे पहले ही कौमी असम्बली में हैं, जरदारी साहब खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात है और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सारी अपोजिशन असम्बलियों के अंदर मुत्तफिक और मुत्तहिद है। बिल्कुल सही सर। जरदारी साहब ने पिछले दिनों पंजाब की सियासत पर बड़ा गहरी नज़र रखते हुए कुछ बयानात दिए जिसमें लाहौर डेरे लगाने की बात की, तो और उसके अलावा जो इलेक्शन भी हुआ लाहौर वाला, उसमें एक बड़ा अच्छा आपने वोट बैंक भी शो कराया अपना। तो पंजाब के हवाले से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अगर नवाज शरीफ वापस भी आते हैं तो हर सियासी पार्टी अपनी अपनी सियासत के लिए मुतहरिक जरूर होगी सर। देखिए, जो लोग इमरान खान साहब की जब गुड्डी चढ़ाई गई ना जी, उनको जब पॉपुलर किया गया, उनका नैरेटिव जो है उसको ज्यादा हैमर किया गया, तो ये तासर दिया गया कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आएगी और ये आके तब्दीली लाएंगे। तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के नाराज थे हमसे या मायूस थे हालात से, वो पीटीआई में चले गए। अब पीटीआई का बुखार उतरना जरूरी था कि वो बुखार उतरे तो पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है उसकी तरफ वापस रजू करेगा, और वो बुखार अब उतर गया सारी कौम का। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी का कारकुन वापस आ रहा है और इसके लिए हमें बड़ी जदोजहद करने की जरूरत है, हमें अपने कारकुनों से करने की जरूरत है। और जहां जहां हमने ये कोशिश काविश की उसमें सर्टनली कामयाबी हुई। अब भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कह रही है कि हम महंगाई के खिलाफ धरने भी देंगे, हम खैमाजन होंगे, तो ये बुनियादी तौर पे इस बात का आज़म और इरादा है कि हम अब अपना रोल जो है वो और मौसर तरीके से प्ले करेंगे। और पीपल्स पार्टी पंजाब की रवायती जमात है, लोग जब हमसे नाराज हुए, ये किए गए या किसी बहकावे में आ गए, तब लोग रियलिटी चेक में वापस आएंगे और पीपल्स सर अगर वो वापस आए, जो लोग बहकाए गए, जो लोग मफाद की खातिर चले गए, जो लोग मजबूरी की खातिर पार्टीज को छोड़ गए, ये सियासत का हिस्सा है, दुनिया भर में ऐसे ही होते हैं, लोग पार्टीज बदलते रहते हैं। जो लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे, क्या वो वापस आना चाहें तो उन्हें उसी तरह इज्जत, तकरीम और खुलूस नीयत के साथ पार्टी में वेलकम किया जा सकता है सर? देखिए, जहां तक कारकुनों का ताल्लुक है वो तो ऑलवेज वेलकम होते हैं, हमको तो कभी ये नहीं कहा जाता कि आप वेलकम नहीं है। बाकी जो लोग सिर्फ मौसमों के हालात देख के चले गए थे, कारकुन तो थे ना जी कि मुल्क की बेहतरी हालात तब्दील करने के लिए गए, और जो लोग इक़्तिदार के हसूल के लिए पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए, जो पहले पार्टी के जरिए इक़्तिदार में आए, अपनी जगह बनाई और फिर छोड़ के चले गए, उनको भी वापस आने में अगर वो आएंगे तो पार्टी क़यादत उसका फैसला करेगी। लेकिन इज्जत तो नेचुरली अब लोगों के दिलों में होती है जी, वो किसी के कहने पे तो बनती नहीं है, ना किसी के कहने पे खत्म होती है। बिल्कुल सही सर। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, पंजाब का आपने तज़किरा किया, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं
اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں گے پنجاب کے اندر بھی، گو کے پی کے میں بڑا برا رزلٹ رہا. اگر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جو انرجی، جو ورک آپ نے لاہور میں کیا ہے، کیا وہ پورے پنجاب کے بلدیات میں ہوگا یا سلیکٹڈ جگہوں پہ کام کیا جائے گا پنجاب میں؟ دیکھیے، پارٹی نے تو ایٹ لارج کام کرنا ہے، بلا شبہ ایٹ لارج کرنا ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ جگہوں کو فوکس کرتے ہیں، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. الیکشن کے موقع پہ آ کے اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گے اور انشاءاللہ پورے پنجاب میں الیکشن لڑیں گے. بالکل صحیح. ایک اور چیز ایڈ کر دیجیے، کل محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 14ویں برسی ہے سر. مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو دیواروں پہ ایک نعرہ لکھا ہوتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر. تو وہ نعرہ سر اب نایاب سا ہو گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اب پیپلز پارٹی سندھ میں تو ہے، پنجاب میں آپ کی وجہ سے اور راجہ پرویز اشرف کی وجہ سے اور گیلانی صاحب کی وجہ سے 3 جگہوں پہ ہمیں ہلکی پھلکی نظر آتی ہے، بلوچستان اور کے پی کے میں نہیں ہے. تو وہ جو بی بی کا ایک نعرہ تھا اور بی بی کا ویژن بھی تھا، اور ان کی سیاست کا محور جب وہ وطن واپس آئیں تب سے لے کے 2007 تک یہی رہا کہ پورے ملک میں پیپلز پارٹی کا کام ورکر ہونا چاہیے، ووٹر ہونا چاہیے. تو وہ جو ختم ہوا زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے بعد، اس کو کم بیک کریں گے، کیسے کریں گے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ وہ نعرہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی سے جڑے گا کہ نہیں سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آج پھر بے نظیر کی ضرورت ہے، یعنی بے نظیر کے اصولوں کی ضرورت ہے، اس کی فلسفے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو آپس میں جوڑا جائے، صوبوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کیا جائے، اس ملک کے حالات کو استحکام کی طرف لایا جائے. تو بی بی شہید نے بارہا یہ کام کر کے دکھایا اس ملک میں. آج لوگ پھر بی بی کو یاد کر رہے ہیں. وہ تو نہیں ہے، ان کا فلسفہ ہے اور ان کا بیٹا ہے جو ان کے فلسفے، ان کے جھنڈے کو لے کے چلا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قیادت میں ہی یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ کمزور کارا صاحب. ناظرین، وقت بریک کا بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں بات کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب، جو کہ وجیہ الدین صدیقی صاحب، جو کہ جن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک لانے میں. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی اس ملک میں حکومت بھی ہے. عمران خان صاحب جو نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، جس مقصد کے لیے ان کے اس وقت کے پارٹی کے جو لوگ تھے، جن میں جسٹس صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، ان سب نے مل کے ایک لائے عمل تیار کیا تھا کہ جب حکومت آئے گی تو ہم کس طرح نئے پاکستان کی تشکیل کریں گے. جسٹس صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر، کے پی کے میں شکست کی وجہ کیا ہے تحریک انصاف کی آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں پرفارمنس نہیں ہوئی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، ملازمتوں کے وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو جب آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اب کے پی میں بہت بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ عام طور پر ایک ٹرم کے بعد وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو دوسری ٹرم کے لیے منتخب نہیں کرتے، لیکن پی ٹی آئی کو انہوں نے دوسری مرتبہ ہی منتخب کیا. اور ظاہر ہے کہ ان کی امیدیں وابستہ تھیں پی ٹی آئی سے. لیکن یہ جو 3 سال گزرے ہیں، اس میں کے پی کیا اور دیگر پاکستان کے صوبے کیا، جو معیشی صورتحال ہے وہ نہایت ابتر ہے، اور آگے بھی کچھ آثار بہتر نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جسٹس صاحب، تحریک انصاف سے احتساب کا لفظ جوڑ دیا گیا، ویسے بھی نام میں انصاف بھی ہے، اور عمران خان صاحب کا نعرہ وہ 126 دن کا دھرنا ہو یا جب سے انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی، ایک ہی بات کی کہ اس ملک میں کرپشن ہے، اس ملک کو لوٹا گیا. تو ایک احتساب کو انہوں نے ایسا علم اٹھایا تھا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ جیسے وہ اگست 2018 میں انہوں نے حلف اٹھایا تو اس ملک میں لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا شروع ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، اچھے اور سلجھے ہوئے سیاستدان سامنے آئیں گے. لیکن کچھ نہیں ہوا سر. نہ احتساب کا پروسیس نظر آیا، نہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئی، نہ کرپشن کم ہوئی. تو یوں تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف مکمل طور پر اپنے بیانیے میں ناکام ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اچھا، اگر تو آپ کے اپنے ساتھ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کی یہی نوعیتیں ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں ہوا کرتی،
اکاؤنٹیبلٹی صرف حسب اختلاف سے نہیں ہوا کرتی. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. نتیجے کے طور کے اوپر اندرون خانہ جو حالات تھے وہ بہتر نہیں ہوئے اور اپوزیشن والے جو ہیں ان کو قابو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. وہاں بہت ساری فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. جب تک کہ اکاؤنٹیبلٹی جینوئن نہ ہو اور افیکٹو نہ ہو, اکراس دی بورڈ نہ ہو اور ایک پرنسپل آف ایکوالٹی سب کے اوپر اپلائی نہیں کر رہا ہو. جیسے صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, اس وقت تک آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی. اکاؤنٹیبلٹی پہلے اندر سے شروع ہوتی ہے. کہاں غلطی ہوئی عمران خان صاحب سے اس اکاؤنٹیبلٹی میں؟ اور دوسرا, جو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے یا حکومت میں بیٹھے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی, وہ عمران خان صاحب نے خود نہیں کی یا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ وہ ساری کرپشن جو ان کے اپنے کر رہے تھے, وہ ساری اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی تحریک انصاف اور ان کے وزراء کی, وہ نہیں ہوئی. وہ خان صاحب نے اس کو کیسے اوور لک کر دیا سر؟ کیوں کر دیا؟ دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹیز ہوتی رہی ہیں وہ ون سائیڈڈ ہی ہوتی رہی ہیں. وہ صرف اپوزیشن کی ہوتی رہی ہیں. جہاں تک کہ حزب اقتدار کا تعلق ہے وہاں کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. لیکن اگر تو صحیح لیڈرشپ ہو, اگر تو اسٹیٹسمین لائک اپروچ ہو تو یقیناً گھر سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں. اور جب تک کہ آپ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں, اس میں بیلنس نہ ہو, اس میں کچ نہ ہو, اس وقت تک یہ ایکسرسائزز کامیاب نہیں ہوا کرتی, جیسے کہ پاکستان کی تاریخ ہم کو بتا رہی ہے. بالکل صحیح. سر, عمران خان صاحب اپوزیشن کے لیے کہتے ہیں, چلو اپنوں کے لیے تو وہ کمیشن بنا دیتے نا, چینی کمیشن بنا دیا, دوائیوں کا کمیشن بنا دیا. وہ آپ نے ان کو لیگلی اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے اور اتنی چیزیں سکھا دی ہیں جیسے صاحب کہ وہ ہر اپنوں کے لیے تو کمیشن بنا دیتے ہیں اپنے مرضی کا, اور اپوزیشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. تو یہ این آر او کی بات عمران خان صاحب کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اس پوزیشن میں ہیں یا وہ اتنے اسٹرانگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ وہ این آر او یا این آر او ٹائپ کچھ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں سر اپوزیشن کو یا کسی بھی شخص کو جو اکاؤنٹیبل ہو رہا ہو سر اداروں سے؟ دیکھیں, این آر او کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب کانسیپٹ ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں جس وقت کہ اپارتھائڈ کا خاتمہ ہوا وہاں سے ہم نے اٹھائی ہے. جی. لیکن ہم نے وہاں کا جو ایک تشخص تھا, وہاں کا جو ایک انڈر لائنگ آئیڈیا تھا, جو ایک آئیڈیالوجی اس کے پیچھے تھی, اس کو ہم نے نہیں اپنایا. ہمارے ہاں این آر او کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط الٹے سیدھے کاموں کے اندر کھلی چھوٹ دے دی اور آئندہ کے لیے کوئی سدباب بھی نہیں کیا. انہوں نے چھوٹ ضرور دی تھی ساؤتھ افریقہ میں, لیکن انہوں نے آئندہ کے لیے پشتے باندھ دیے تھے. انفارچونیٹلی یہاں یہ نہیں ہوتا. پاکستان میں این آر او جہاں تک تعلق ہے, پرویز مشرف نے وہ این آر او دی اور اس وقت ہم غالباً پی ٹی آئی سے منسلک بھی تھے. عمران نے, ہم نے, سب نے اس کی مخالفت بھی کی, لیکن وہ این آر او دیا گیا اور نتیجہ اس کا کوئی اچھا نہیں ہوا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ این آر او کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر تو اس نوعیت کی این آر او ہو جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں تھی اور آئندہ کے لیے اس قسم کے جو مسائل ہیں, اس قسم کی جو سلسلے ہیں ان کا سدباب ہو, تب تو کوئی بات بنتی ہے, ورنہ پھر وہی ریپیٹیشن ہوگی پرانی تاریخ کی. گاٹ دا پوائنٹ سر. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب بنی گالہ کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کر دی. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب کورٹ میں معاملہ ہوگا تو یو کین پروف. سر, کیا کس طرح پروف کر سکتے ہیں آپ کہ آپ ٹھیک ہیں, یا جہانگیر ترین صاحب جن پر آپ نے کہا انہوں نے تو وہ تو انکار کر دیا کہ میں نے تو دیا ہی نہیں, نہ میں نے خرچہ کچھ کیا؟ دیکھیں, میں نے کوئی جہانگیر ترین کے بارے میں کوئی ایکسکلوسیو بات نہیں کی تھی. میں نے یہ کہا تھا جہانگیر ترین ٹائپ کے لوگ. اچھا. اس میں اور لوگ بھی شامل تھے اور ہیں, اور اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جو آؤٹ آف دی بکس ہوتی ہیں, جو جن کا تعلق بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا, جن کا تعلق کمپنی اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا. یہ وہ پیسہ ہے جو تجوریوں میں اسٹیش کر کے رکھا جاتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا نہیں, اب جہاں تک کہ ڈیفیمیشن کے جیسے صاحب تھوڑی کنفیوژن ہے سر, پتہ ہے کرمنل افینس ہے, تھوڑی کنفیوژن ہے سر اس پہ. اب آپ نے کہا کہ بنی گالہ کا خرچہ, اچھا وہ بنی گالہ ہم تحریک انصاف سے جوڑ دیتے ہیں, وہ تحریک انصاف کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ذاتی خرچہ تھا؟ وہ جہانگیر ترین یا ان کی ٹائپ جیسے لوگ, مطلب ان کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کروانا چاہ رہا. میں اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کر دیں اس کو کہ یہ کس کے خرچے کی بات کر رہے ہیں آپ؟
نہیں، میں بنیادی طور کے اوپر ان کے ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے ہاؤس ہولڈ کی بات کی تھی. عمران خان میں صاحب ان کا کے جو ذاتی سیکریٹریٹ کی گھر ہے بات نہیں اس کے کر خرچے کی رہا. بات ہو رہی ہے. اس کی بات کر رہا ہوں اور اسی کی میں نے بات کی تھی. اچھا. اور سیکریٹریٹ تو وہاں اب حال میں آیا ہے. بنیادی طور پہ تو سیکریٹریٹ جو ہے وہ کہیں بلو ایریا کے پاس واقع تھا، اب بھی شاید ہوگا. تو میں نے اس کی بات نہیں کی، میں نے تو ان کے ہاؤس ہولڈ کی بات کی ہے. اور وہاں پر بھی ہاؤس ہولڈ میں گھر کا کچن، بجلی کا بل، گیس پورا کا جو بل. اسٹیبلشمنٹ ہے، دیکھیں بات کو سنیں، پورا جو اسٹیبلشمنٹ ہے. بنی گالا از ناٹ اے اسمال ہاؤس. بنی گالا از این اسٹیٹ. بنی گالا جو ہے اس کی اگر آپ پیمائش لیں تو غالباً بکنگم پیلس کے لگ بھگ اس کی پیمائش ہے. تقریباً وہاں اوبویسلی اخراجات بھی تو ہوں گے. سر تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. سر پاک صاحب کے بڑھتے ہوئے مسائل، کیا تحریک انصاف ان پر قابو پا پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ جو بانی ارکان ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی تھیں، آج وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں. اس امید کے ساتھ کہ تحریک انصاف وہ ڈیلیور کر پائے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.